میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے جو کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کریں، تو اس سے پہلے جو وہ ثواب کی نیت کر لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اس کام کا ثواب بھی ملے۔ اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی کسی بھی کام میں، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگانے کے بجائے علم دین کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اب یہ ہے کہ اگر 2 زانوں بیٹھے بیٹھے اگر تھک جائیں تو پھر جو وہ نارمل بیٹھ جائیں، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ 2 زانوں بیٹھنے بندہ آ جاتا ہے تکلف میں۔ اب جب اس کو تکلیف شروع ہوگی تو اس میں یہ کہ اسی توجہ بٹے گی۔ اب وہ جو سن رہا ہے، جس مقصد کے لیے بیان سن رہا ہے، تو اس میں اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو اب ایسے میں چاہیے کہ نارمل بیٹھ جائے کہ کسی طریقے سے وہ سن سکیں۔ البتہ جب عادت بن جائے گی اس طرح بیٹھنے کی، تو پھر جو ہے یہ تکلف دور ہو جائے گا، پھر یعنی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان اور تصحیح عقائد مذہب اہل سنت اور جماعت کے بعد، یعنی ایمان کے بعد اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ان کی صحیح معلومات کے بعد یا صحیح معلومات حاصل کرنے کے بعد نماز، یہ تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ یہ جتنے فرائض ہیں نا، ان سب میں جو نا یہ نہایت اہم ہے اور اعظم ہے۔ اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، اور جا بجا نماز کی تاکید آئی ہے، اور اس کے تارکین پر وعید آئی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے پر تاکید آئی ہے، اور اسے تارکین یعنی چھوڑنے والوں پر وعید آئی ہے۔ تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ آیت بھی سنیں گے، احادیث بھی سنیں گے جو کہ نماز کے فضائل پر اور ترک نماز پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی سنیں گے۔ چونکہ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز کے پابند بنیں، اور نماز سے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کی طرف جو نا ہماری طبیعت مائل ہو، اور جیسے نماز کا وقت ہو بس ہم نماز کی ترکیب کریں۔
تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے فضائل بھی سنیں گے اور اس کے ترک پر، اس کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی سنیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ اب جو ہے وہ جو نماز ترک کرتے ہیں ان کے لیے وعید۔ ویسے تو یہ کہ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ناک جو ہے نا وہ ہولناک چیز ہے، اور جو اسے قضا کر کے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ اب آئیے احادیث سے کچھ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے، یعنی ایسا عمل مجھے ارشاد فرمائی کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے بچائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو جبکہ کبائر سے بچا جائے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہے وہ ان کے درمیان مٹ جاتے ہیں جبکہ کبائر سے بچا جائے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیحین کسی کو معلوم؟ صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ جن کو معلوم وہ ہاتھ اٹھائیں، یا جو جواب دینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ صحیحین، جی آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ احادیث مبارکہ کی 7 کتابیں ہیں جو۔ اچھا جی آپ کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے جو دو کتابیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. بخاری شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی دو صحیح. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن میں میل لے جائے گا؟ تو عرض کی نہ. فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے، محو یعنی مٹا دیتا ہے. صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں. یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا میری سب امت کے لیے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز. بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں. نماز دین کا ستون ہے. صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو و غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہوتا، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یعنی ایک قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور دوسرے قدم پر جو ہے وہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی گناہ بھی مٹتا ہے اور درجہ بھی بلند ہوتا ہے. امام احمد زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے یعنی بھول نہ کرے، غلطی نہ کرے، تو جو کچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. یعنی نماز سے پہلے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ گناہ سے مراد جو ہے وہ صغائر گناہ، صغیرہ گناہ. طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکارے. امام احمد، ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ کی روایت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے، اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی، اور پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہوں تو ان سے فرض پورے کر دو. پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، پھر یوں ہی باقی اعمال کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، کہ اگر خدا نہ خواستہ فرائض میں اگر کوئی کمی ہوئی تو یہ ہوگا کہ نوافل اگر ہوئے تو ان سے جو ہے وہ فرض پورے کر دیے جائیں گے اس حدیث پاک کے مطابق. ابو داؤد ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی تو اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوائے اعضائے سجود کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے.
صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کے حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ امام احمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ کنز الاموال میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ عز و جل اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ منیت المصلی میں ہے کہ ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، علامت یعنی نشانی، تو ایمان کی علامت نماز ہے۔ منیت المصلی میں ہے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا اور جس نے اس سے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا۔ خطیب نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالی 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا۔ ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قصدن نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جو میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا ان احادیث کو سن کر کہ نماز کے فضائل ہی فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے انعام و اکرام بھی ہیں، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ کہ ابھی آپ نے سنا کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے لیے ہوگا، اگر اس سوال میں اگر وہ ثابت قدم رہا تو آگے اس کا معاملہ ٹھیک ہے، اگر اسی سوال میں اگر وہ پھنس گیا تو اگلا معاملہ بھی خطرناک۔ اور جو نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی نماز چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نماز چھوڑنے سے بچائے، اور جیسی نماز پڑھنی چاہیے جو نماز کا حق ہے اسی طرح ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہے، کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، تو نماز ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے، اور نماز کی کچھ شرائط بھی ہیں، اس سے کچھ فرائض بھی ہیں، اور شرط جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک جو وہ فرض میں بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، ان نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے شرائط پھر فرائض، اور یہ تو امید آپ نے سیکھی بھی ہوں گی یہاں، تو اللہ کرے کہ جو آپ نے یہاں سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں اور اسے یاد بھی رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔